اب صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے نا؟ میں بالکل جانتی ہوں تم تھک چکی ہو، ٹوٹ چکی ہو، بے بس اور بے چین رہتی ہو۔ دل میں سوال اٹھتے ہیں کہ اے اللہ، آخر کب تک مجھے صبر اور تکلیف برداشت کرنی ہے؟ تو یاد رکھنا، اللہ ایسے انسان کی پکار کو بہت زیادہ عزیز اور پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے پکارتا ہے۔ تم جانتی ہو اللہ اس انسان کی پکار پر فوراً کن کہتا ہے جو تکلیف میں اس کا شدت سے طلبگار ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ کچھ ادھورے خواب، کچھ بے بس حالات اور کچھ ٹوٹے رشتے اور لا حاصل چیزیں تمہیں اندر سے توڑ رہی ہیں، لیکن کیا تم جانتی ہو وہ رب جس نے نمرود جیسے ظالم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، تو وہ تمہیں کیسے تمہارے حال پر چھوڑ سکتا ہے، جو تمہیں تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو پھر تم کیوں خود کو اتنا بے بس محسوس کرتی ہو؟ تمہارے ساتھ اس پوری کائنات کا مالک ہے، پھر کیوں خود کو تنہا محسوس کرتی ہو؟ کیوں کہتی ہو کہ کوئی نہیں ہمارا اس دنیا میں؟ جس کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب موجود ہو، بھلا اسے کسی اور کی کیا ضرورت؟ یاد رکھنا، منہ موڑ لینا یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، اس رب کی نہیں جس کے پاس عطاؤں کا سمندر ہے۔ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس سے بہت دور چلی جاتی ہو، لیکن یقین کرو جب پلٹ کر دیکھو گی تو اللہ کو اپنی قریب پاؤ گی۔ میں بالکل جانتی ہوں تمہیں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے، کیونکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا اور رب کا رشتہ اب بہت کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ مدتوں سے تم اسے بھلا بیٹھی ہو۔ لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرے رب کو مہمان نوازی خوب آتی ہے، پھر چاہے وہ مہمان مدتوں کا لوٹا ہو یا صدیوں کا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ ہر آنے والے کو مرحبا کہتا ہے۔ تم اللہ کو بھلا سکتی ہو، مگر وہ اللہ تمہیں نہیں بھولتا، بلکہ وہ پل پل تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے ہر لمحے سے واقف ہوتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے اس ٹوٹے دل کو اور اس سے نکلی ہر سسکیاں وہ سن رہا ہوتا ہے، تمہارے بے تحاشا درد سے بھرے سجدوں کو اور تمہاری ان کہی تکلیفوں کو جسے تم نے آج تک کسی سے بیان نہیں کی۔ تمہیں لگتا ہے اللہ دور 7 آسمانوں میں کہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہارے ٹوٹے ہوئے دل میں ہوں۔ پتہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے اللہ، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو جانتے ہو خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ خالق کائنات نے فرمایا تم مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، وہ عرش عظیم کا مالک تمہارے دل میں ہے، بس اب تم اپنا فاصلہ مٹا دو اور منا لو اپنے الودود کو۔ سنو، تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں نے اب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری دعاؤں پر کن کی معجزے کیوں کرے گا، اور کیوں وہ میری چاہتوں پر اپنی کن کی مہر لگائے گا؟ تو یاد رکھنا، تمہارا بار بار اللہ سے مانگنا اور اس کی طرف رجوع کرنا ہی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اب اللہ تم سے راضی ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اور بہت جلد تمہیں وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے جس کی تم شدت سے طلبگار ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے اسے سجدوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ جنوں، تم کبھی مایوس نہ ہونا، اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو آنے والا کل معجزوں کا ہی ہوگا۔ تمہیں پتا ہے رب سے کن کے خوشخبری لے کر آتا ہے، تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تمہیں اپنی عبادتوں میں بہت اطمینان اور راحت آنے لگتا ہے۔ وہ رب جو الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد لے کر جاؤ اور وہ اسے ادھوری چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود اس کی روبرو لے جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟
دیکھنا وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں. وہ تم سے یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس اور مایوس نہ ہوگی تم انشاءاللہ. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرما. پروردگار، تیرے سوا کوئی الہ نہیں.